السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج دو تین باتیں کرنی تھی ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ساؤتھ کوریا آنا ہے اور یہاں پہ جاب کس طرح ہوتا ہے، کام کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اسپیشلی میں E9 ویزے والے کی بات کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہی ہے کہ یہاں پہ ساؤتھ کوریا میں کام فی الحال کافی زیادہ کم ہو چکا ہے، جس کا سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہے نا، اس وجہ سے کام نہیں ہے۔ ہر کمپنی والا جو آنر ہے وہ یہی ایک بات کرتا ہے کہ میرے پاس کام کم ہے اور بندے زیادہ ہے۔ تو اس حساب سے میں ایک دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور کافی زیادہ بندے پینڈنگ ہے پاکستان میں، شاید دوسری ملک کنٹریز میں بھی ہوں گے، لیکن ہم اسپیشلی پاکستان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ، اور وہ یہی ایک دو باتیں کرتا ہے کہ ہم یہاں پہ آئے تو ہے، میری تعلیم بھی کافی زیادہ ہے اور مجھے اچھی جاب نہیں مل رہی۔ تو ان کے لیے ایک دو تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ساؤتھ کوریا میں جو کمپنی کی جو آنرز ہے، جو بosses ہے، مالکان ہے، وہ دو تین باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دوسری کنٹریز سے لوگوں کو کیوں بلاتا ہے، اس کا مین وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا کورین، وہ کمپنی میں کام نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہے تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ مالک کا جو دن کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے، جو آرڈر ہوتا ہے، وہ اس حساب سے نہیں نکلتا۔ تو اس حساب سے جو کورین کے جو ذہن میں ایک دو قسم کی باتیں ہیں کہ میں کام کروں گا لیکن 6 بجے چھٹی کر جاؤں گا اور سیلری بھی مجھے زیادہ ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو مالک جو یہاں کا جو آنر ہے، کمپنی کا جو آنر ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے سیلری بھی زیادہ لیتا ہے، ہفتہ اتوار چھٹی بھی کر جاتا ہے اور 6 بجے بھی چھٹی کرتے ہے، تقریباً صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کرے گا۔ بے شک مالک کا جتنا بھی کام زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں، وہ چھٹی کرے گا 6 بجے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھار وہ آتا بھی نہیں ہے، ہر کام میں اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو ان کی جو یہاں کے جو اونرز ہے، وہ ان لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں اپنے بزنس کے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ لوگ اس حساب سے ان کو رسپانس نہیں دیتا۔ اور یہ یہاں کا جو کام ہے، دوسری بات، یہاں کا جو کام ہے ساؤتھ کوریا میں جو کمپنی کا جو کام ہے، وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ یہاں پہ کام کے لیے ہم آئیں گے تو بس ٹھیک ہے، چلے جائیں گے اور صاف کپڑوں میں رہیں گے، مزے کریں گے، میری تو تعلیم بھی کافی زیادہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، گریجویشن میں نے کی ہوئی ہے، تو میں ساؤتھ کوریا میں جا کے مجھے کسی آفس میں جاب مل جائے گی یا کسی آفس میں مجھے مالک رکھ لے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ آؤ گے تو آپ لوگ کو اس جگہ پہ کام کرو گے جس جگہ پہ کورین کام نہیں کر سکتا، مطلب وہاں سے جو کورین بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہاں پہ جو جس کمپنی کا مالک باہر سے لوگوں کو بلاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کا کام جو ہے نا وہ کورین نہیں کر سکتے، وہ وہاں سے کورین بھاگ جاتا ہے، اس کام سے کورین اپنے آپ کو سائٹ پہ کرتا ہے، تو مالک پھر مجبوراً دوسری کنٹریز سے لوگوں کو بلاتا ہے کہ یہ کام بھی کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جو فارنر آئے، فرض کرو پاکستان سے آئے یا دوسری کنٹری سے لوگ آئے، وہ یہاں پہ کام بھی کرے اور کام کے ساتھ ساتھ مالک کو رسپانس بھی اچھا ملے۔ اور جو غریب کنٹریز ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ زیادہ ترجیح دیتے کہ وہاں سے بندے بلائے، اور کیونکہ ان بیچاروں کا تو پتہ بھی نہیں ہے، جو نئے نئے بندے آ جاتے ہیں ان کو تو کام کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ جب ان کو کام کی سمجھ آتی ہے تقریباً سال ڈیڑھ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر اس کو جب 2-3 سال مزید گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو اس چیز کی بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کس کام پہ لگا ہوا ہوں اور اس کام کی سیلری کتنی ملتی ہے، اور میں تو یہاں پہ کم سیلری میں کام کرتا ہوں، دوسری جگہوں پہ تو سیلری اس کام کی زیادہ ہے۔ تو اسی ڈیوریشن تقریباً 3-4 سال گزر جاتے ہیں، پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں یار کمپنی چینج کروں، دوسری کمپنی میں چلا جاؤں، پھر وہ ان چکر میں پڑ جاتا ہے۔ تو ذہن میں یہ 2-3 باتیں مائنڈ میں بالکل سٹور کر لے کہ جتنے بندے بھی یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ سارے یہاں پہ آئے، جتنے بھی E9 ہولڈر ہے، جتنے بھی E9 کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ تو لیکن ذہن میں یہ 2-3 باتیں یاد رکھنا کہ یہاں پہ وہ بندہ کام کر سکتا ہے جو پاکستان سے بالکل مینٹلی سیٹل آ جائے، ان کے ذہن میں کو کام جیسا بھی ہو، لیکن میں نے ساؤتھ کوریا میں انٹری کر کے کام جیسا بھی ہو، توڑا ہو، زیادہ ہو، میں نے یہ کام ہی کرنا ہے۔
تو پھر وہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ میری تعلیم بھی زیادہ ہے اور میں وہاں پہ جا کے کسی آفس میں ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، تو یہ بالکل آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ان چیزوں سے پھر بچ کے رہیے، اور خدا کرے کہ سارے یہاں پہ آ جائے۔ اور جو کورین یہاں پہ جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی کورین نہیں ہے۔ کورین ایک دو بندے ہیں جو صرف وہ کام کرتا ہے جو ہم اس چیز کو تیار کر کے اس کو صحیح بالکل A1 کر کے باہر نکال دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کورین اس چیز کے لیے اس چیز کی سیٹنگ کرتا ہے۔ آسان کام وہ کرتے ہیں جتنا سخت کام ہو، جس میں بندے کی زخمی ہونے کی خطرہ زیادہ ہو، جس میں ایک بندے کی قوت زیادہ لگتی ہے، وہ کام فارنر کرتے ہیں۔ میں کرتا ہوں، میرے ساتھ 2-3 کنٹریز کے اور لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کورین آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہ کام اس طرح کیا، اس طرح کیا، یہ کام ٹھیک صحیح ٹائم پہ نہیں نکل آ رہا۔ تو ہم بھی خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لازمی بات ہے، ہم مجبوری کے تحت یہاں پہ آئی ہوئی ہے، تو اگر ہم اپنا کام ٹائم پہ نہیں کریں گے اور صحیح رسپانس نہیں دیں گے تو کیا کرے پھر۔ پردیس ہے، پردیس میں تو ہر قسم کی بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور ٹائم بھی گزارنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری رہی بات یہاں کی رہن سہن کی، تو اگر آپ کسی بھی شاپ پہ یا کافی شاپ پہ چلے جاؤ گے یا کسی بھی مارٹ پہ چلے جاؤ گے، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو اس چیز کے علاوہ، مطلب یہ جو میرے ہاتھ میں جو ہے نا سائڈر ہے، اس کے علاوہ یا کوئی پانی کے علاوہ یا 2-3 قسم کے اور بھی جو چیزیں، دودھ کے علاوہ، اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز میں ملاوٹ ہی نظر آئے گا۔ ملاوٹ کس چیز کی؟ گوشت کی۔ کس چیز کی؟ گوشت کی۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو کھانے والی گوشت ہے نا، وہ خنزیر کی گوشت ہے۔ خنزیر کی گوشت یہاں پہ وافر مقدار میں بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر چیز میں اس کی ملاوٹ ہے۔ آئس کریم میں اس کی ملاوٹ ہے، چپس میں اس کی ملاوٹ ہے، لیز یہاں کی جو جتنی بھی چیزیں اس میں اس کی ملاوٹ ہے، چاکلیٹ میں ملاوٹ ہے، جو اچھی اچھی بسکٹ میں ان کی ملاوٹ ہے۔ آپ لوگ کو سرچ کرتے کرتے تقریباً آپ لوگوں کا گھنٹہ لگ جائے گا اگر آپ کسی جگہ پہ جاؤ گے اور اپنے لیے کوئی چیز کسی کورین مارٹ کے اندر گھس جاؤ گے اور آپ لوگوں نے پر اس کو بسکٹ لینا ہے یا پھر کوئی جوس لینی ہے ان کی کورین کی، اور یا پھر کوئی ایسی چیز لینے ہے، تو آپ لوگوں کو تقریباً گھنٹہ گزر جائے گا۔ کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ باقاعدہ ڈبے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، کورین زبان میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اس جو چیزیں ہیں اس میں یہ اتنے رش کا تیزی خنزیر کا چربی پڑا ہوا ہے، خنزیر کی گوشت اس طرح پڑی ہوئی ہے، اتنی حساب سے کتنے پرسنٹیج اس میں اس کا ملاوٹ ہے، تو ان چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور اللہ ہماری حامی اور ناصر ہو، کیونکہ یہاں پہ ٹائم گزارنا، فی الحال ابھی کی میں ریسنٹلی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا ٹائم گزارنا بہت مشکل ہے، آسان بھی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک بندہ خود کو ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے کسی ماحول میں، وہ آسان اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ پھر ہر چیز میں پرہیز کرنا، بے پرواہ ٹائم گزارنا، اپنے دین اور اسلام سے دور ہونا، تو پھر وہ بندہ یہاں پہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی دین اسلام کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ٹائم بھی گزارنا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ہر بندے کے لیے، کیونکہ آپ نے تو اس جگہ پہ جانا بھی نہیں ہے جہاں پہ ہمارا مذہب ہمیں منع کر دیتا ہے، جیسے کہ آپ کلب ہو گئے، کلب اور اس طرح کی اور بھی انوائرمنٹ ہے، جس طرح کے شراب خانے ہو گئے، وہاں پہ ہم نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر جو بندہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے، یہاں پہ تو آزادی ہے، ہر مذہب کی آزادی ہے، جو بھی جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آزادی ہے، کوئی کسی کو منع نہیں کرتا۔ لیکن اسپیشلی ہمارے لیے، ہمیں تو کوئی منع بھی نہیں کرتا، رات کو نکلو دن کو لکھو، لیکن ہر بندے کی اپنی ایک ضمیر ہوتی ہے نا، تو اس کو ملامت بھی کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یار تم تو ابھی جا رہے ہو، لیکن اس کا جو تمہیں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن بعد میں اس کے اثرات کیا ہوں گے، آپ اپنے اللہ کو کیا منہ دکھانے والے ہو۔ تو اس حساب سے پھر ہم آگے بند کر کے ادھر ہی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کمرے میں، کیونکہ ہر ویکنڈ کو ہم نکل نہیں سکتے، اور اگر ہم ہفتے میں تو مشکل ہے، 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد یا مہینے میں ایک آدھ مرتبہ ہم باہر نکل گئے کوئی ایسی اچھی سی جگہ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں یا کوئی اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے ہم نے مزے کیے۔ اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہماری میری داڑھی اسپیشلی بڑی بھی ہو چکی ہے، کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے۔ وجہ اتنا زیادہ کام ہوتا ہے یہاں پہ نا کہ آپ صبح
جا کے رات کو واپس آؤ گے کام سے، اور آپ کا جسم اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے نا کہ آپ کہو گے کہ بس میں کھانا بھی شاید کھاؤں یا نہ کھاؤں، بس اپنے آپ کو سائڈ پہ کر کے بس لیٹ جاؤں، کیونکہ 8 بجے جاؤ گے کام پہ، ٹھیک ہے نا، اور رات کو 6 بجے، شام کو 6 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، کوئی آنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ آپ اس ٹائم آؤ گے اور پھر سارا دن کھڑے ہو کے کام کرنا ہے، بیٹھنے کا کام نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر آپ کہو گے کہ چلو وہاں پہ جا کے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، نہیں، اگر آپ کو زمین پہ بیٹھنے کا ٹائم بھی ملے تو آپ بہت اچھے بندے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ بہت خوش قسمت ہو۔ لیکن یہاں پہ ہے کہ آپ کو زمین پہ بیٹھنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، اتنا زیادہ کام اور اتنا بیزی کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2-3 قسم کی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو ساؤتھ کوریا کی ریلیٹڈ، یا کوئی ایسی کوئی بات جاننا چاہتے ہو تو پلیز میرے ساتھ رابطہ کریے، اور میرے اسی یوٹیوب چینل کے تھرو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہو۔ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ لوگوں کو ایک 360 کا لک دیتا ہوں۔ جی، اور یہ جو آپ لوگ میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو یہ روڈ ہے، روڈ کے اس سائڈ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں شاپ میں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں میرے باتوں سے بھی اتفاق بھی کرتے ہوں گے، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو بھی لیے میں ویلکم کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سب لوگوں کا مسئلے اور مسائل حل کر دے۔ میری بھی یہی دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہے، آباد رہے، اور جتنے بھی میرے پاکستانی یار دوست ہیں وہ سب یہاں پہ آ کے اپنی فیملی کو اور اپنے فیوچر کو سیٹل کر دے۔ انشاءاللہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر پھر بھی ایسی کوئی بات ہو تو پلیز میرے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہو۔ میں کمنٹس میں انشاءاللہ اینی ٹائم آپ لوگوں کو ودن 1 hours آپ لوگوں کو رپلائی دے سکتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے لیے 24 گھنٹے انشاءاللہ تابعدار ہوں۔ اور ساؤتھ کوریا کی ریلیٹڈ، ساؤتھ کوریا میں E9 ویزے کی ریلیٹڈ، اور یہاں پہ جو رہن سہن ہے اس کی ریلیٹڈ، اور جو لوگ ساؤتھ کوریا میں نئے آئے ہوئے ہیں فرض کرو یا آنے والے ہیں ساؤتھ کوریا میں، اور ان کو کسی چیز کا مسئلہ ہو، مطلب یہ کہ ان کو حلال فوڈ کا کوئی مسئلہ ہو اور ان کو حلال فوڈ چاہیے، تو میں تو حلال فوڈ کا کام بیسکلی نہیں کر رہا، لیکن ایسے جاننے والے ہیں جو آپ لوگوں کو آپ کے گھر کے دروازے پہ سامان پرووائڈ کر سکتا ہے۔ جو چیز آپ کو چاہیے، حلال چکن، گوشت، آٹا، سبزی، جو بھی چیز آپ لوگوں کو ریکوائرڈ ہوگی آپ لوگوں کو رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے بتائیے، میں آپ لوگوں کو ان بندے کا نمبر دوں گا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرے گا، اور وہ بندہ خود بھی آئے گا اور ڈاک کے ذریعے یا تک پے کے ذریعے آپ لوگوں کو سامان پہنچائے گا آپ کے گھر پہ۔ تو جدھر بھی رہیے خوش رہیے، اور اپنے دوست دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔